مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے۔ اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 30، 31، 32، 33، 34، 35ویں آیت تک۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ اور کہنے لگی عورتیں، پہلے کے سارے واقعات ہوئے، زلیخا نے یوسف کو گناہ کی دعوت دی، وہ بھاگے، اور عزیز مصر نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ گناہ گار بیوی زلیخا ہے، اور پھر اس سے کہا تو استغفار کر اور یوسف اس بات کو جانے دو۔ قصہ چھپانے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن یہ قصہ مشہور ہو گیا۔ اس کے آگے کا واقعہ ہے کہ کہنے لگی عورتیں، اس شہر میں عزیز کی عورت خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے، تراود فتاہا عن نفسہ، کیا کرتی ہے؟ خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے۔ یہ تو غلام ہے، نوکر ہے، اور وہ وزیر خزانہ کی بیوی ہے، تو خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے اس کے جی کو۔ یہ ہے پورا ترجمہ، تراود فتاہا عن نفسہ، خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے اس کے جی کو، گناہ کرنا چاہتی ہے۔ قد شغفہا حبا، فریفتہ ہو گیا اس کا دل اس کی محبت میں، لڑکے کی محبت میں اس کا دل فریفتہ ہو گیا، یعنی عاشق ہو گیا۔ ہم تو دیکھتے ہیں اس کو صریح خطا پر، بہت گناہ میں پڑ گئی ہے وہ۔ یہ عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی۔ پھر جب سنا اس نے ان کا فریب، زلیخا نے سنا ان آفیسرز کی بیویوں کا چرچا اور ان کا فریب کہ یہ آپس میں میرے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتی ہے، تو اب اس نے ایک پروگرام بنایا۔ ارسلت الیہن، اس نے ان کو بلوا بھیجا کہ تم لوگ آؤ، تمہاری دعوت ہے۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً تکیہ والی مجلس، اور ان کے واسطے ایک مجلس تیار کی، ٹیک لگا کے بیٹھیں کھائیں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، فروٹ بھی تھے اور بھی دوسری چیزیں تھی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ، اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری۔ کیا دیا؟ کہ ایک ایک چھری، تم کو کوئی فروٹ اگر کاٹ کر کھانا ہے چھری سے تو اس کے لیے چھری بھی موجود ہے۔ وقالت اخرج علیہن، جب بالکل مجلس شباب پر تھی، کھانا پینا چالو ہو گیا، تو بازو کے کمرے میں یوسف علیہ السلام کو رکھا تھا، اور یہ مالکن تھی، جو آرڈر وہ پورا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ کہنے لگی اخرج علیہن، یوسف ذرا ان عورتوں کے سامنے آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے نکل کے آئے خدمت کے لیے۔
فلما رأینہ اکبرنہ، پھر جب دیکھا ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو، شش در رہ گئی، بالکل متعجب ہو کر رہ گئی، شش در رہ گئی، ہکا بکا، دیکھتے ہی ہکا بکا رہ جانا، شش در رہ گئی کہ یہ کون ہے، کیسا حسین لڑکا ہے یہ، اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ۔ فروٹ کی جگہ کیا کاٹ ڈالا؟ فروٹ کاٹ کے کھا رہی تھی تو اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے، خونا خون ہو گیا۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور کہنے لگی حاشا للہ، نہیں یہ شخص آدمی، یہ تو کوئی فرشتہ ہے بزرگ، یہ تو فرشتہ ہے۔ بس ہو گیا کام، زلیخا کا داؤ چل گیا۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، بولی زلیخا یہ وہی ہے کہ تانا دیا تھا تم نے مجھ کو اس کے واسطے، اور تم نے کیا کر ڈالا، وہ دیکھو ہاتھ تک کاٹ ڈالے۔ تانا دیا تھا تم نے مجھے اسی غلام کے واسطے، اسی نوکر کے واسطے، بولنے کو نوکر ہے، مجھ کو اس کے لیے تم نے تانا دیا تھا۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور اقرار کر رہی، اور میں نے لینا چاہا تھا اس سے اس کا جی، میں نے لینا چاہا تھا اس سے اس کا جی۔ اصل ہوتا ہے جسم تو تابع ہو جاتا ہے، جدھر جی ادھر جسم، میں نے لینا چاہا تھا اس سے اس کا جی۔ فاستعصم، پھر اس نے تھام رکھا، اس نے کیا کیا، اپنے جی کو تھام رکھا، گناہ سے بچ گیا۔ لیکن آگے کی دھمکی، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر نہ کرے گا جو میں اس کو کہتی ہوں تو قید میں پڑے گا اور ہوگا بے عزت۔ لَيُسْجَنَنَّ، قید میں پڑے گا، اس کو جیل جانا پڑے گا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور بے عزت ہو جائے گا۔ یہ سمجھ میں آیا؟ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ سے دعا کی، ربی، اے میرے پیارے رب، السجن احب الیہ، قید پسند ہے مجھے اس بات سے، اس بات سے جس کی طرف مجھ کو بلاتی ہیں یہ عورتیں، یدعوننی، یہ سب عورتیں جو بلا رہی ہیں مجھے گناہ کی طرف، اس سے زیادہ پسند کیا ہے مجھے؟ جیل میں پڑا رہنا پسند ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر دفع نہ کرے گا اے اللہ تو مجھ سے ان کا فریب، قیدہن، قیدہا نہیں، زلیخا نہیں بلکہ پوری عورتیں، قیدہن، ان کا فریب، اصب الیہن، تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، میں کیا ہو جاؤں گا، تو مجھے بچا سکتا ہے بچا لے، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں گا بے عقل، جاہل بے عقل ہوتا ہے، اور ہو جاؤں گا بے عقل۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو قبول کر لی اس کی دعا اس کے رب نے، کیا کیا، قبول کر لی دعا اس کے رب نے۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پھر دفع کیا اس سے ان کا فریب، عورتوں کا فریب، بچا لیا اللہ نے یوسف کو گناہ سے۔ انہ هو السمیع العلیم، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ ثم بدا لہم، پھر سب نے مل کے مشورہ کیا تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ چرچے کو خاموش کرنے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کے لیے بے قصور ہے یوسف، لیکن پھر بھی ثم بدا لہم، پھر یوں سمجھ میں آیا لوگوں کی، من بعد ما رأوا الآیات، ان کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، کہ قید رکھیں یوسف کو ایک مدت تک، بے قصور کو کہاں بھیج دیں تو چرچا ختم ہو جائے گی، یہ بات سمجھ میں آئی۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو کہاں بھیج دیا گیا، جیل بھیج دیا گیا۔ یہ سب دنیا کے لیے حادثہ ہے اور اللہ کے لیے پلان ہے، کیا ہے یہ؟ ہاں، اللہ کا منصوبہ ہے۔ یعنی جب زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کا حال سنا کہ یہ لوگ میرے پیچھے ایسی مکاریاں کر رہی، تو ان کو ایک کھانے کی دعوت پر بلا بھیجا۔ یہاں ان عورتوں کی تذکرہ کرنے کو زلیخا نے مکر کہا، کیا کہا؟ چرچا کرتے کرتے وہ مکاری شروع ہو گئی تھی، بظاہر انہوں نے کوئی مکر نہیں کیا، مگر چونکہ خفیہ زلیخا کی برائی کرتی تھی اسی لیے اس کو مکر کہا گیا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور تکیے، مسند، گادیاں وغیرہ لگا کر ان کے لیے ایک مجلس تیار کی، اور ہر ایک کے ہاتھ میں
فروٹ کے ساتھ میں، اور وہ بھنا ہوا گوشت بھی رہتا تھا تو کاٹ کے کھانے کا ہوتا تھا وہ، اس لیے چھری ہر ایک کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ یہ تہذیب ہے، کیا ہے یہ طریقہ ہے کہ یہ کھائیں۔ ہر ایک کو ایک ایک تیز چاقو بھی دے دیا، جس کا ظاہری مقصد تو بظاہر پھل تھا، لیکن اصل جو چاہتی تھی وہ ہاتھ ہی کٹوانا چاہتی تھی زلیخا، اور اسی سے اس کا مقصد پورا ہوتا۔ پھر کہا یوسف نکلو ان کے سامنے، جو کسی دوسرے مکان میں تھے۔ زلیخا نے کہا کہ ذرا باہر آؤ۔ یوسف علیہ السلام کو چونکہ اس کی غرض فاسد معلوم نہ تھی، اور کرتے بھی کیا، غلام تھے، کیا تھے، آرڈر ہے مالکین کا، آنا پڑے گا، لہٰذا وہ آ گئے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے، ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے جمال سے حیران رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یعنی پھل تراشتے وقت جب یہ حیرت انگیز واقعہ سامنے آیا تو چاقو ہاتھ پر چل گیا، جیسا کہ دوسری طرف خیال بٹ جانے سے اکثر ایسا اتفاق ہو جاتا۔ کہنے لگی خدا کی پناہ، یہ شخص آدمی نہیں بلکہ یہ تو کوئی بڑا فرشتہ ہے، محترم فرشتہ ہے، یعنی بڑا نورانی چہرہ ہے۔ اب اس کو موقع مل گیا تو زلیخا نے اب جلتے پر تیل کا کام کیا اور وار کیا موقع پر۔ وہ عورت بولی دیکھا وہ شخص یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی تھی کہ کیا دل سی شے حسن پر فنا کر دی، بے وقوفی کی انتہا کر دی۔ دل سی شے کس پر، حسن پر فنا کر دی، بے وقوفی کی انتہا کر دی۔ تو تم جو مجھے تانا دیتی تھی وہ یہی ہے۔ اب تمہارا کیا حال ہے؟ ہاتھ کاٹ لیے، کیا کر لیا، کیوں کنٹرول نہیں رہا؟ اور پھر صاف کہا میں نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، یہ بچ گیا، اگر پھر بھی میرا کہا نہیں مانے گا تو میرے ہاتھ میں کیا ہے، پیار بھی ہے اور مار بھی ہے۔ دو چیزوں سے ڈراتے ہیں لوگ پاور والے، یا تو لالچ سے اور یا پھر مار سے، جیل سے، یہ بھیج دو وہ بھیج دو، تپاسنی شروع کر، دل بدل شروع ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اس عورت نے جب یہ دیکھا کہ میرا راز ان عورتوں پر فاش ہو ہی چکا ہے، اس لیے سامنے ہی یوسف علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگی۔ اب تو کھلم کھلا ہو گیا نا کہ اس وقت یہ سب عورتیں بھی، اب اس وقت سب عورتیں بھی چاپلوسی والی رہتی ہیں نا، تو اب زلیخا کے ہاں میں ہاں ملا کے یوسف کو ڈرانے لگی۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں تجھے ماننا چاہیے، تیری مالکین ہے وہ، ایسا موقع کہاں ملتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ ڈرانے لگی کہ یہ عورت تمہاری محسن ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنا، اس لیے جمع کا صیغہ لائے ہیں یوسف علیہ السلام۔ بات سمجھے؟ ہاں، احب الی السجن احب الی مما یدعوننی، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے، مما یدعوننی۔ اور آگے کیا ہے؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تو اکیلی زلیخا کے لیے قیدہا اور الیہا نہیں کہا، عورتوں کو جمع کر لیا، وہ جو شریک تھی، کیونکہ وہ بھی شریک ہو کر اکسانے لگی تھی گناہ پر، تو سب شریک ہو گئی تھی، مل بانٹ کے کھاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے جمع کا صیغہ لائے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ عورتوں کے شر سے تو نے مجھے نہیں بچایا تو میں گناہ میں پڑ سکتا ہوں، تو مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، بچا لے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جیل پسند ہے ان کے گناہ سے، اور اگر تو نہیں پھیرے گا تو میں گناہ میں پڑ جاؤں گا۔ یہ سمجھا، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہی گناہوں سے بچا سکتا ہے، انسان نہیں بچ سکتا۔ ممکن ہے کہ ان کی طرف مائل ہو جاؤں، نادانی کا کام کر بیٹھوں۔ یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جیل خانہ مجھے پسند ہے، کوئی قید و بند کی طلب یا خواہش نہیں تھی، دو مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو چن رہے تھے وہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب دو مصیبتیں سامنے آ جائے تو جو ہلکی ہے اس کو اختیار کر لو، بچ نہیں سکتے تو یہ کر لو۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بڑی، لیکن یہ ججمنٹ بہت مشکل ہوتا ہے، یہ جج کرنا، فیصلہ کرنا کہ یہ مشکل ہے کہ وہ مشکل ہے، یہ اختیار کروں تو اس سے بچ جاؤں گا، بڑے گناہ سے بچ جاؤں گا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک بیچارہ نیک آدمی تھا،
اس کو کسی گناہ گار نے پکڑ لیا اور ایک کمرے میں بند کر کے 3 چیزیں اس کے سامنے رکھی، شراب پی لے، یہ معصوم بچہ ہے اس کو ناحق قتل کر دے، یہ عورت ہے زنا کر لے۔ اس نے بیچارے نے سب سے ہلکی چیز سمجھا شراب۔ کیا سمجھا؟ کہ یہ دونوں بڑے گناہ ہیں، ناحق کیوں قتل کروں، زنا میں منہ کالا کیوں کروں، اس لیے ہلکی چیز اختیار کرتا ہوں، شراب پیا تو باقی دونوں بھی کر ڈالا۔ تو یہ فیصلہ کرنا کہ 2 بڑی مصیبتوں میں سے ہلکی کون سی اختیار کی جا سکتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے یہی کیا، یہ نہیں کہ ان کو خوشی ہے کہ میں جیل جانا چاہتا ہوں، میں جیل جانا چاہتا ہوں، مجھے یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ 2 مصیبتیں سامنے، ایک اللہ کی نافرمانی، ایک جیل کی تکلیف ہے۔ تو اے میرے رب، میرے نزدیک جیل محبوب ہے، وہ پسند ہے، جیل ڈال دے، لیکن ان کے گناہوں سے بچا لے۔ کوئی قید و بند کی طلب یا خواہش نہیں، بلکہ گناہ کے مقابلے میں اس دنیاوی مصیبت کو آسان سمجھنے کا ایک اظہار کیا تھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قید میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ان کو، کیا آئی؟ کہ آپ نے قید میں اپنے آپ کو خود ڈالا ہے۔ دعا مانگی تھی نا، اے اللہ جیل پسند ہے، عافیت بھی مانگ سکتے تھے، اس لیے جب مصیبت میں پھنسیں تو ہمارے نبی نے فرمایا عافیت مانگا کرو۔ ایک شخص تھا یوسف علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہ بالکل اپنا کونے کوپرے میں دب کے بیٹھ گیا اور آتا ہی نہیں تھا لوگوں کے سامنے، اور بالکل جیسے پر نوچ لیتے ہیں نا کسی پرندے کے، ویسا سوکھا مریل ہو گیا۔ کہاں ہے وہ؟ فلانی جگہ ہے۔ چلو، جب گئے تو دیکھا ایسا ہے۔ فوراً حضرت عمر نے پوچھا اس نے کوئی دعا کی تھی؟ بولے ہاں یہ دعا مانگتا تھا۔ کیا مانگتا تھا؟ بولے اللہ مجھے صبر دے۔ کیا مانگتا تھا؟ صبر دے مجھے۔ فرمایا مصیبت مانگی اس لیے۔ صبر کب کرے گا آدمی؟ جب مصیبت آئے گی۔ صبر کب کرے گا؟ مصیبت پر نا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہم سے، صبر مت مانگا کرو۔ سمجھ میں آیا؟ صبر کا مانگنا مصیبتوں کا مانگنا ہے۔ مصیبتیں پہلے آئے گی اور پھر کیا ہوگا؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خرچ کر رہے تھے، ادھر سے مال آیا، چلو ان کو اتنے دو، مہاجرین کو دو، انصار کو دو، امہات المؤمنین کو دو۔ تو ایک نے کھڑے کھڑے رائے دیا کہ حضرت گودام پورا بھرا ہوا ہے، برے وقت کے لیے آپ اس کو سنبھال کے رکھو۔ سمجھ میں آیا؟ برے وقت کے لیے، جب برا وقت آئے گا، کوئی حملہ کرے گا، دشمنوں سے مقابلہ ہوگا، گھوڑے ہیں، سواری ہے، ہتھیار ہے، سمجھ میں آیا؟ تو برا وقت یا قحط آئے گا تو برے وقت میں یہ کام آئے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کو دور کرو، یہ برائی کو دعوت دے رہا ہے۔ ارے جب برا وقت آئے گا تب خرچ کریں گے نا، تو اس کے لیے اللہ برا وقت لائے گا، تم نے بچا کے رکھا تھا تو لو برا وقت۔ مومن کی فراست دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا برے وقت کے آنے سے پہلے چلتا کرو اس کو، نہ تو اس کے واسطے برا وقت آئے گا۔ کیا اسلام ہے، کیا دین ہے، کیا ہدایت ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ ہمارا شعور کہاں گیا؟ ہم کیا کیا مانگتے ہیں؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے یوسف اس قید میں آپ نے اپنی دعا سے ہی اپنے آپ کو ڈالا ہے۔ رب السجن احب الی، اس لیے ہمیشہ کیا مانگنا چاہیے؟ ہاں ہم تو بولتے ہیں نا گھر کے اندر، باپ تڑپ کے بولتا ہے میری بیٹی بہت بیمار ہے، اس کی مصیبت مجھے ڈال دے، اس کی بیماری مجھے ڈال دے۔ سمجھ میں آیا؟ میں مر کیوں نہیں جاتا؟ جب گھروں میں ٹینشن ہوتا ہے تو آدمی ایسی باتیں کرتا ہے، میں مر کیوں نہیں جاتا، سر پھوڑنے لگتا ہے، کیا کیا کرنے لگتا ہے۔ وہ عورتیں تو بہت جلد باز ہوتی ہیں، وہ تو بہت ہی زیادہ ملامت، مصیبت، آفات سب کچھ مانگ لیتی ہے، موت مانگ لیتی ہے۔ یہ غلط ہے بالکل۔ کیا کرنا چاہیے؟ عافیت۔ اے اللہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا میں بھی مجھے معاف فرما اور عافیت یعنی سکون عطا فرما، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سمجھ میں آیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے عرض کیا مجھے کوئی دعا بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اپنے رب سے عافیت کی دعا مانگا کرو۔ کیا مانگو؟ عافیت کی دعا مانگا کرو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی عافیت مانگا۔ پھر اس کے بعد اور ایک بار میں نے پوچھا، حضرت عباس کہتے ہیں چچا، کہ اب کیا مانگوں؟ فرمایا دنیا آخرت کی عافیت مانگا کرو، اور یہ فرمانا کیا ہے اگر آپ ان کے مکر و قید کو دفع نہ کریں گے،
ان کی مکاری کو عورتوں کی دفع نہ کریں گے تو ممکن ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں. یہ عصمت نبوت کے خلاف نہیں ہے. ہر انسان میں ایک جذبہ ہے گناہ کا، مادہ ہے. اندھا اگر یوں کہے کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنی نظر کا غلط استعمال نہیں کیا، کسی عورت کو ایک بار بھی میں نے بری نظر سے نہیں دیکھا، تو کمال ہے. نظر ہے کہاں وہاں پر؟ مادہ ہی نہیں. تو نبیوں میں بھی بشری تقاضے سے مادہ تو ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے اس بنیاد پر کہا کہ آپ مجھے بچائیں گے تو بچوں گا، ورنہ بندہ بندہ ہے، کمزور ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا گناہ کا جذبہ ہو رہا تھا، گناہ کا ذہن ہو رہا تھا. بالکل غلط. عصمت نبوت کے خلاف نہیں، کیونکہ عصمت کا تو حاصل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو گناہ سے بچانے کا تکوینی طور پر انتظام فرما کر اس کو گناہ سے بچا لے. اگر نبوت کے تقاضے سے یہ مقصد پہلے ہی سے حاصل تھا اگرچہ، مگر پھر بھی غایت خوف ادب سے اس کی دعا کرنے لگ گئے کہ اللہ بچا ورنہ میں گناہ کا شکار ہو سکتا ہوں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص بغیر اللہ کی مدد و اعانت کے گناہ سے نہیں بچ سکتا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اگر تو نہیں پھیرے گا ان کی مکاری کو، عورتوں کی مکاری کو تو نے اگر نہیں پھیرا تو میں نہیں بچ سکتا. یہ عاجزی. پناہ ہمیشہ کس کی پکڑنا چاہیے؟ چاہے جتنا یقین ہو میں بڑا پاک باز ہوں، میں 80 سال کی عمر کا ہو گیا، میں 90 سال کی عمر کا ہو گیا، میں یہ ہو گیا، میں تو بچ سکتا ہوں. اس سے پہلے جوانی میں بچا تو ابھی کیوں؟ نہیں 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 نہیں. آخر تک کون بچانے والا ہے؟ کس کی مدد مانگیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سن لیا، سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے جال سے بچانے کے لیے یہ سامان فرما دیا کہ عزیز مصر اس کے دوستوں کو اگرچہ یوسف علیہ السلام کی بزرگی، تقوی، طہارت کی کھلی نشانی دیکھ کر ان کی پاکی کا یقین ہو چکا تھا، مگر شہر میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا. اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو مصلحت اس میں نظر آئی کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا جائے. اس لیے سمجھ لو اس بات کو اچھی طرح، جتنے جیلوں میں ہیں وہ مجرم ہے کوئی ضروری نہیں ہے، اصل تو باہر پھر رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ سب پھسوا پھسوی میں اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے بے قصوروں کو یا تو پیسے دے کر تو اندر چلے جا اپنے اوپر لے لے، اور یا زبردستی جال میں پھنسا کے اندر ڈالا جاتا ہے. یہ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اس لیے جیل میں جانے والا مجرم ہے. جیل جانا یہ مجرم ہونے کی نشانی نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. اور باہر پھرنا ستا ساوترا ہونے کی دلیل نہیں ہے. ستی ساوتری ہوتی ہے نا، تو ستا ساوترا ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ تو فیصلہ وہاں ہوگا. یہ تو قرآن تھا تو بتا دیا نا. قرآن تھا تو کیا بتایا؟ اندر والا بے قصور ہے اور باہر پھرنے والی بولو نا قصوروار ہے. یہ کس نے بتایا؟ اب بندوں کے لیے کہ قرآن نہیں نازل ہوگا تو ذرا اللہ کی قیامت تک اور روز حساب تک انتظار کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اس کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں ہم کہ کیا کیا کارستانیاں چلتی ہے دنیا میں. ہو گیا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا العذاب. اگلی آیت ہے 36 سے لے کر 42 تک. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین. اور داخل ہوئے قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 جوان. کون داخل ہوئے؟ کہنے لگا ان میں سے ایک، میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب، آصر خمرہ. میں نے خواب کیا دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی کہ جانور کھاتے ہیں، اس میں سے روٹی میرے سر پر ہے، اس میں سے آ کے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، اے بھلے انسان ہم کو اس کی تعبیر بتا. کیا بتا؟ یوسف علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں. وہ تعبیروں کا ہر نبی کو اللہ نے الگ علم دیا. موسیٰ علیہ السلام کو جادو کا توڑ دیا، سانپ کو لکڑی کو اژدہا بنانا دیا، سمجھ میں آیا؟ ایسے دوسروں کو اور دیا. تو یہاں ان کو کیا دیا کہ ان کو خوابوں کی تعبیر، خواب دیکھیں گے آپ تعبیر بتائیں گے، اسی سے سکہ جمے گا، رہبری کریں گے. بتلا ہم کو اس کی تعبیر. انگور نچوڑنا، شراب نچوڑنا اور سر پر سے روٹی پرندوں نے کھانا. ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی والا. انا نراک من المحسنین. یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہ آنے پائے گا تم کو کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے، مگر بتا چکوں گا تم کو اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے. کھانے کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا، 11:30 بجے 12 بجے شام کا کھانا. تمہارا کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا. تم اتنا اطمینان دلا دیا. اب اپنا کام کر رہے ہیں. وہ کیا کام ہے وہ دیکھو. یہ علم ہے کہ مجھ کو سکھایا میرے رب نے. ذالک مما علمنی ربی. چھوڑا دین اس قوم کا کہ ایمان نہیں لائے اللہ پر اور آخرت سے، وہ لوگ منکر ہیں. انی ترکت ملت، میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ وہ ایمان نہیں لاتے. کیا نہیں کرتے ہیں؟ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اور آخرت سے وہ لوگ منکر ہیں. دعوت کیا دے رہے ہیں؟ ابھی تعبیر بازو کو رکھ کر کیا کر رہے ہیں؟ بہانہ مل گیا ہے تو کیا دے رہے ہیں؟ ہاں، شرک سے بیزاری. واتبعت ملت آبائی، اور پکڑا میں نے دین اپنے باپ دادوں کا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا. ہمارا کام نہیں کہ شریک کریں اللہ کا کسی چیز کو. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. ہمارا کام نہیں کہ ہم شریک کریں اللہ کا کسی چیز کو. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. لیکن بہت سے لوگ احسان نہیں مانتے. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے رفیقو، اے رفیقو قید خانے کے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. بتاؤ تو صحیح، بھلا کئی معبود جدا جدا بہتر ہے، الگ الگ، یا اللہ اکیلا زبردست؟ کون بہتر ہے؟ ایک موٹا سا سوال ہے. ایک اللہ بہتر. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا. کیا فرمایا؟ کچھ نہیں پوچھتے ہو سوائے اس کے، سوائے اللہ کے، مگر نام ہے. کیا ہے؟ اسماء سمیتموہا، نام ہے جو رکھ لیے تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند. ان الحکم الا للہ، حکومت نہیں ہے سوائے اللہ کے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے حکم دیا کہ اسی کی پوجا کرو. ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا راستہ. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ کیا نہیں کرتے ہیں؟ مانتے نہیں جانتے ہیں. اب ہو گئی بات شرک سے بیزاری، اپنا تعارف، اسحاق نے کس کی اولاد ہوں یہ سب بتا دیا، اور اس کے بعد میں ایک اللہ بہتر ہے یہ بتایا، اور باقی یہ جو کچھ پوجے جاتے ہیں یہ خالی نام ہے، حقیقت کچھ نہیں، اور اللہ نے سند بھی نہیں. تو یہ بتانے کے بعد اب آئے تعبیر بتانے پر. یا صاحب السجن، اے رفیقو قید خانے کے، اما احدکما، ایک جو ہے تم دونوں میں سے، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ پلائے گا اپنے مالک کو شراب، یعنی چھوٹ کر جائے گا
اور پلائے گا اپنے مالک کو شراب۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے تو سولی دیا جائے گا، پھر کھائیں گے جانور اس کے سر میں سے۔ روٹی اٹھا کے چلنے والا وہ بچ کے نہیں جائے گا، اس کو سولی ہو جائے گی اور پھر لاش لٹکے گی تو اس کے سر میں سے کون نوچ نوچ کے کھائیں گے؟ پرندے۔ یہ ہے تعبیر۔ کیا ہے یہ تعبیر ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصل ہوا وہ کام جس کی تحقیق تم چاہتے تھے۔ میں نے تم کو بتا دیا، اب ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ وقال للذی، لیکن جس کے بارے میں یہ گمان تھا، ظنّ، گمان تھا کہ یہ بچ کر جانے والا اور ساقی بن کے شراب پلانے والا ہے بادشاہ کو، کہہ دیا یوسف نے اس کو جس کو گمان کیا تھا کہ بچے گا ان دونوں میں، کیا کہا؟ میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس۔ کیا کرنا؟ میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس، یاد دلانا کہ ایک یوسف بھی ایسا ہے قید خانے میں بے قصور پڑا ہوا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، لیکن اس کو شیطان نے بھلا دیا۔ کیا کیا؟ اپنے مالک کو یاد دلانا، ذکر ربی، اپنے مالک کو بلانا یا یاد دلانا بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پھر رہے یوسف قید میں کئی برس۔ سمجھ میں آیا؟ جی، یہ پورے کی نہیں ہوگی آج، تھوڑا تھوڑا کریں گے، باقی بعد میں کریں گے۔ مذکورہ آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے ایک ذیلی واقعے کو ذکر کیا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ قرآن حکیم نہ کوئی تاریخی کتاب ہے اور نہ قصہ کہانی کی کتاب ہے۔ اس میں جو تاریخی واقعہ یا قصہ ذکر کیا جاتا ہے اس کا مقصود کیا ہے؟ صرف انسان کو عبرت اور موعظت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق اہم ہدایات دینا۔ قصے کے ذکر سے کیا مقصد ہے؟ ہدایت دینا، انسانی مختلف پہلو بتا۔ پورے قرآن اور بے شمار انبیاء کے واقعات میں صرف ایک ہی قصہ یوسف علیہ السلام کا ایسا ہے جس کو قرآن نے مسلسل بیان کیا ہے، ورنہ ہر مقام کے مناسب تاریخی واقعے کا کوئی ضروری جز ذکر کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ کا واقعہ پورے قرآن میں موجود ہے، ایک ساتھ نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یوسف علیہ السلام کو اول سے آخر تک دیکھیے تو اس میں سینکڑوں عبرت موعظت کے مواقع، انسانی زندگی کے مختلف ادوار کے لیے اہم ہدایتیں ہیں۔ یہ قصہ بھی ایسا ہی ہے، اس میں بہت سارا علم ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کی برات اور پاکی بالکل واضح ہونے کے باوجود یوسف عزیز مصر اور اس کی بیوی نے بدنامی کا چرچا ختم ہوتا نہیں دیکھا تو کچھ عرصے کے لیے سوچا چلو یوسف کو جیل میں ڈال دیں تاکہ چرچا کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، جو در حقیقت یوسف علیہ السلام کی دعا اور خواہش کی تکمیل بھی تھی، ورنہ پھر گناہ میں پھنس سکتے تھے۔ باہر رہتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ پھر گناہ کے چانسز تھے نا۔ اللہ نے دعا بھی قبول کر لی اور ساتھ میں ان کے گناہ سے بھی بچایا، کیونکہ عزیز مصر کے گھر میں رہ کر عصمت بچانا ایک سخت مشکل کام تھا۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ تو جس کے گھر میں ہے، بازار سے اٹھا کے لائے گئے تو وہاں احسان تو ہوگا نا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو ساتھ میں 2 مجرم قیدی بھی داخل ہو گئے۔ ان میں ایک بادشاہ کا ساقی تھا، شراب پلانے والا، اس کا کام یہی۔ دوسرا باورچی تھا۔ کیا تھا؟ باورچی۔ یہ دونوں اس الزام میں گرفتار ہوئے تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے وغیرہ میں زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ دونوں نے مل کر کسی کے ایما پر، اور کسی کے کیا، وہ جو مشرکین کی پارٹی تھی دوسری، بت پرست بھی تھے نا، وہاں بت پرست تھے، تو وہ بت پرست مندروں کے بڑے بڑے پجاری، ان لوگوں نے اپنی ستہ جمانے کے لیے، اس کو ہٹانے کے لیے، یہ توحید کی طرف مائل ہو رہا ہے، یہ ساری سازشیں کی اور زہر دلوایا۔ سمجھ میں آیا؟ مقدمہ زیر تحقیق تھا، اس لیے ان دونوں کو جیل میں رکھا گیا۔ اس طرح یہ دونوں آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو اپنے پیغمبرانہ اخلاق اور رحمت اور شفقت کے سبب قیدیوں کی دلداری خبرگیری کرتے تھے۔ مجرم ہے اپنی جگہ، نبی ہے اپنی جگہ، وہ مجرموں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرے گا۔ جو بیمار ہو گیا اس کی عیادت
اور خدمت کرتے تھے، جس کو غمگین پریشان پاتے تھے اس کو تسلی دیتے تھے، صبر کی تلقین اور رہائی کی امید، اس کا امید سے دل بڑھاتے، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام دینے کی فکر کرتے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ ان کے یہ حالات دیکھ کر جیل کے سب قیدی آپ کی بزرگی کے معتقد ہو گئے، اور جیل کا جو افسر تھا وہ بھی متاثر ہوا اور اس نے کہا میرے اختیار میں ہوتا آپ کو چھوڑ دیتا، اب اتنا ہی کروں گا، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس کی فکر کروں گا۔ تو ان کی شرافت سے سب لوگ مانوس ہو گئے، تو یہ دونوں بھی آگے بڑھے، محسنین کہا، من المحسنین، آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ اور آج بھی یہ جیل میں سب گناہ گار نہیں جاتے، بلکہ بہت سے اچھے ہوتے ہیں اس میں۔ جیل کے افسر نے یا قیدیوں میں سے بعض نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا کہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے۔ اب جیل کے جیلر نے کیا کہا؟ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اور بھی کچھ لوگوں نے کہا آپ سے محبت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ محبت ہر ایک کو راس نہیں آتی، سمجھ میں آیا؟ تو کہہ رہے ہیں آپ سے محبت ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو، کیونکہ جب کسی نے مجھ سے محبت کی ہے تو مجھ پر آفت آئی ہے۔ جب کسی نے مجھ سے محبت کی ہے تو مجھ پر آفت آئی، مصیبت آئی۔ بچپن میں میری پھوپھی کو مجھ سے محبت تھی، اس کے نتیجے میں مجھ پر چوری کا الزام لگا۔ وہ پھوپھی کسی طرح لینا چاہتی تھی، تو کیا کریں؟ تو قانون تھا اس زمانے کا، تو کچھ تو تھا وہ چھپا دیا۔ سمجھ میں آیا؟ کنگن تھا یا کیا تھا مجھے یاد نہیں، وہ چھپا دیا۔ تو تلاشی لی گئی، تو تلاشی لی تو ارے یوسف نے چرایا، یوسف نے، ہاں بس ابھی قاعدے کے مطابق یہ میرا ہو گیا، تو لے کر چلی گئی۔ ارے سمجھے؟ اور یہی فارمولہ بعد میں کام آیا ہے بنیامین کو روکنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے دربار میں، کہ صواع الملک اس میں چھپا دیا تھا اس کے سامنے۔ بات سمجھے گی نہیں؟ اور یہ کس نے بتایا تھا؟ یہ بھائیوں نے بتایا تھا۔ یہ بھی چور، اس کا بھائی بھی چور تھا، سمجھے؟ تو کہنے لگے جب میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کی تھی، اس کے نتیجے میں مجھ پر چوری کا الزام لگا، پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو بھائیوں کے ہاتھوں کنویں کی قید پھر غلامی اور جلا وطنی میں مبتلا ہوا۔ جب باپ نے محبت کی، ابا نے محبت کی، تو کیا ہوا؟ بھائیوں کی جلن ملی اور ان کے ہاتھ سے کنویں میں پھینکا گیا اور پھر بازار میں بیچا گیا، جلا وطن ہونا پڑا۔ یہ ساری مصیبتیں اسی کے نتیجے میں آئی، اس لیے محبت مت کرو۔ اور تیسری محبت عزیز کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو اس جیل خانے میں پہنچا، اس لیے بھائی تمہاری محبت نہ کو۔ کیا نہ کو؟ نہ کو۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے لطیفے بولتے تھے۔ بولے ہم لوگ سفر میں چل رہے تھے تو ہم محبت میں ایک تھا، وہ بار بار چلتا تھا، وہ سامنے بیٹھتا تھا بیان میں، یہ ضلع میں وہ ضلع میں، تو سب کی تشکیل کرتے، بولو بھائی بولو، کون چلنے میں جائے گا چاند؟ اس کو بولے تو کچھ بولتا نہیں، تو کچھ بولتا نہیں ہے، اس لیے بول کچھ نہ کچھ تو بھی۔ نکو، کیا بولا اس نے؟ سننا اچھا لگتا، نکو۔ کیوں؟ بولے اگر میں نہ بولوں تو اللہ پکڑتا ہے، اگر ہاں بولوں تو تم لوگ پکڑتے، اس لیے چپ رہنا اچھا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، ایسے ہی فرمایا ایک مرتبہ کہ ایک کو بولے ارے ذرا نزدیک آؤ، نکو دور ہی۔ کیوں؟ بولے تم نزدیک نزدیک بلاتے، دور دور بھیجتے۔ نزدیک نزدیک بلاتے، دور دور بھیجتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے اللہ کے لیے محبت مت کرو، محبت بہت مہنگی پڑی ہے میرے کو آج تک۔ اور تینوں واقعے سنائے۔ یہ دو قیدی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں گئے تھے، ایک روز انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نیک صالح بزرگ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے آپ سے ہم اپنے خواب کی تعبیر دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ ہم اپنی تعبیر دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ خواب انہوں نے حقیقتاً دیکھے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا خواب کچھ نہ تھا، محض یوسف علیہ السلام کی بزرگی سچائی کی آزمائش کر رہے تھے۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، سچی خواب دیکھا ہو یا آزما رہے ہو۔ بہرحال ان میں سے ایک شاہی ساقی نے تو یہ کہا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ پرندے کھا رہے ہیں،
یوسف علیہ السلام سے خوابوں کی تعبیر دریافت کی جاتی ہے، مگر وہ پیغمبرانہ انداز پر اس سوال کے جواب سے پہلے یہ ہے خاص پہلو کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے لکھا ہے کہ علماء کرام کو ہمیشہ، داعیوں کو ہمیشہ اپنا پہلا کام دعوت رکھنا چاہیے اور بعد میں دوسرا کام ضمناً کرنا چاہیے۔ ایک وقت ایسا تھا اور ایسا رہتا ہے، آج بھی بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن جب گاڑی چل پڑتی ہے اور ایک سکہ بیٹھ جاتا ہے تو الٹا ہو جاتا ہے۔ الٹا یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ میرے سے ملتے ہیں تو میں پہلے ان کو اپنی ذات کی اور اپنی ضرورت کی دعوت دیتا ہوں اور دعوت کا کام ضمناً کر لیتا ہوں یا نہیں بھی کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، تو ایک ہے مقصد بنا کر دعوت کا کام کرنا۔ مفتی صاحب کے پاس اگر فتویٰ پوچھنے کو آ گیا، آئیے تشریف رکھیے، دیکھیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے یا یہ داڑھی والا نہیں ہے، یہ فلانا ہے، پیار محبت کے ساتھ میں اس کو فتویٰ دینے سے پہلے ذرا سا متوجہ کرے، گھر میں تعلیم کرتے جاؤ، اپنے گھر کے اندر دین لاؤ وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ میں آیا؟ یہی کام ہمارے داعیوں کو بھی کرنا چاہیے، یہی امام صاحب کو بھی کرنا چاہیے، یہی ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ نمبر 1 پر دعوت ہو۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ہاتھ میں آ گئے ہیں یہ دونوں تعبیر کے نام پر، تو دونوں کو تعبیر بتا کے چھوڑ سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے اس کو بہانہ بنا کر ایمان کی دعوت دی۔ ظاہر ہے اکیلے تھوڑی سن رہے ہوں گے، ساتھ میں جیل کے دوسرے ساتھی بھی، کوئی کیبنز نہیں ہوتے الگ الگ، انہوں نے بھی سنا، انہوں نے دعوت دے دی اپنی۔ اور پھر یہ دعوت رہتی نہیں، یہ جب جائے گا تو یہ ساقی اپنے بادشاہ کو اور اپنے وزیر کو بھی سنائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ دعوت اتنی مؤثر ہے کہ ہر چیز، ہر پودے کے اگنے کے لیے زمین کم سے کم ضروری ہوتی ہے، پانی ضروری، لیکن یہ ایک ایسا پودا ہے دعوت کا، اگر فکر سے آپ نے بو دیا تو فضاؤں کے اندر بھی یہ پودا پھلدار بنتا ہے۔ فضاؤں میں واقعات ہے، میں ابھی نہیں سنا سکتا، کہ ایروپلین میں بیٹھے ہوئے دعوت دی ہے ایک نے دوسرے کو، اور 400 گھرانوں کو پادری عیسائی بنانے والا پادری اگلی مرتبہ فون کر کے وہ صاحب کو بولتا ہے، مولانا صاحب میں مسلمان بن گیا، اب 400 گھرانوں کو واپس اسلام میں لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں بویا تھا دعوت کا بیج؟ ہوائی جہاز میں۔ زمین کی بھی ضرورت۔ سمجھ میں آیا؟ بس یہ